رب سے جڑنے کا سفر۔ وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی۔ ایک ادنا سا غلام مالک کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، سسک رہا تھا، جو رحمان تھا۔ کیسے نہ اس کی رحمت جوش میں آتی۔ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا کہ وہیں سو گئی۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدر فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اپنے بابا اور بھائیوں کو مما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا۔ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تعمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنے ہی تھے۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی وقت نہیں رہتی۔ یہاں بھی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ شاید اب ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق نہ رہی تھی۔ بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی صرف خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا رنگ رلیاں مناتی رہی ہو تم؟ ہاں؟ چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اور اس اچانک حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ غصے سے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں پڑا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ منہ سے جو فرمائش نکالتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج ایسے درد سے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار کر کہہ رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال کے فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی ہی رہی۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھیں۔ اس کے لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی اسے اس سے شدید نفرت ہونے لگتی۔ یہ وہی انسان تھا جس سے شادی کے خواب دیکھتی تھی، جس سے بات کیے بغیر دن نہ گزرتا تھا، جس کے بغیر گزارا مشکل لگتا تھا۔ اب اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی۔ محبت تو ایسی نہیں ہوتی۔ محبت کب اذیت دیتی ہے؟ محبت کہاں لوگوں میں بدنام کرتی ہے؟ محبت اگر شرعی حدود میں ہو تو وہ محافظ بن جاتی ہے۔ یہ تو ہوس تھی، نفس کی خواہش تھی۔ کاش کہ اس نے اپنے لمحات، اپنے جذبات ایسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سیمسٹر فریز کروا چکی تھی۔ قرۃ العین کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں تک یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا تھی تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے، مگر گھر سے باہر آنے جانے پر اتنی روک ٹوک نہ تھی، اس لیے وہ اکثر قرۃ العین کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ مل کر پڑھے جانے والے قرآن کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو 2 ہفتے گزر گئے۔ قرۃ العین، میں پراپر قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سب کی چبھتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے خیالات آتے ہوں گے۔ ان تصویروں کے متعلق وہ رو دی۔ رونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ روز قرۃ العین اسے دلاسے دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، تھوڑا دلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون ہوتی، مگر پھر سے سب کچھ یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی دھمکی نہ دے دے۔ اچھا تم پریشان مت ہو چندہ، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ تم بہت مضبوط ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قرۃ العین نے اسے دلاسا دیا۔ قرۃ، ایک بات بتاؤ، میں تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہ محبت جو اسے کرنی چاہیے تھی اسے حرام رستے میں لگا دیا۔ قدم قدم تو ناقدری کی میں نے۔ وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں۔ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھتا تو اس کے لیے رضا ہے۔ جو آزمائش پر ناراض ہو کر صبر کی بجائے شکوے
کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ صحیح السنن ترمذی حدیث نمبر 1653۔ دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر قدرت مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی۔ جب کسی سے محبت کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے؟ وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہے۔ قدرت العین فاطمہ کے اس معصوم سوال پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا اب تم ایسے تو مست ہنسا کرو، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط سوال نہ کر لوں۔ فاطمہ نے جھوٹ موٹ کا ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، دل کے اطمینان کے لیے تم تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا، تو اللہ نے کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے پیارے انداز میں پریکٹیکل کروا کر سمجھایا تھا۔ تمہارا سوال بالکل بجا ہے، میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکالیف کے آنے کی کیا وجہ ہے۔ فاطمہ کو کچھ سکون ہوا کہ اس کا سوال ادب کے خلاف نہ تھا۔ قدرت العین کی صحبت سے اس کے اندر مثبت چینج آ رہا تھا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ سفیان کو بددعا دینے لگتی، قدرت العین اسے آیات اور احادیث سنا کر ٹھنڈا کر دیتی۔ یہ سالے دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے، گناہ نہیں کرنے دیتے۔ گویا اس نے بھی قرآن پاک سیکھنا شروع نہیں کیا تھا، مگر قرآن پاک کی طالب علم کی صحبت سے قرآن کی خوشبو ضرور محسوس کرنے لگی تھی۔ حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے، ان سے محبت کرنے لگے، ان سے سیکھنا چاہے، تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگتے ہیں۔ اسلام میں دوستی کے متعلق اتنا زیادہ تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جامع ترمذی 2378 حدیث نمبر ہے۔ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا۔ فاطمہ کو اب سمجھ آیا تھا، مگر اسے ایک ساتھ کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گویا پورے اعضاء کو جواب سننے کے لیے متوجہ کر رہی ہو۔ دیکھو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، بار بار ہم سے بات کرے، ایسے ہی نا؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اللہ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہم انسانوں کو صرف اس کے پاس جاتے ہی کب ہیں؟ تب جاتے ہیں جب دنیا ہمیں توڑ دیتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ فاطمہ نے اداسی میں سر ہلایا۔ یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں آج ایسے تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ کرتی، اس کا قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، ہے نا؟ بالکل، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہمارے حق میں کیا ہوا اس کا ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے برا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہوا، مجھے یہ محرومی دیکھنی پڑی، مگر اصل میں وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت میں ہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں، خود کو جھکا دیں، تو زندگی بہت سکون ہو جاتی ہے۔ فاطمہ شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ اپنے رب سے پہلے تو ایسے کبھی نہ جڑی تھی جیسے اس حادثے کے بعد۔ یک اس کے منہ سے درد سے آواز نکلی۔ وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک سی گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ قرۃ العین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، پیٹ میں درد ہے، شاید کھانا نہیں کھایا۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے قرۃ العین کمرے سے نکل گئی۔ فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پیٹ میں اسے کچھ سخت سی گولی بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ہمیں لفظی ترجمے والا قرآن پاک چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ باجی آپ کچھ دیر انتظار کریں، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ قرۃ العین اور فاطمہ نور بک اسٹور پر قرآن پاک خریدنے گئی تھیں۔ فاطمہ کا مدرسے میں ایڈمیشن کنفرم ہو چکا تھا۔ وہ آج قرۃ کے ساتھ اپنا سلیبس خریدنے آئی تھی۔ شہریار شام کے وقت اس اسٹور پر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی نے ان کا کام
اس کی غیر موجودگی میں ان کا کام پیچھے جانے لگا تھا۔ والدہ کے ہاسپٹل کا خرچ اٹھانے کے لیے اسے ایسا کرنا مجبوری تھی اس کی۔ باجی بھائی بس آ رہے ہیں، وہ آپ کو خود نکال دیتے ہیں۔ دراصل ابھی 2 دن پہلے ہی نیو اسٹاک آیا ہے، وہ کھولنے والا پڑا ہوا ہے۔ جی، قرۃ العین نے مختصر جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں انتظار میں وہاں کھڑی تھیں۔ قرۃ العین مکمل سیاہ عبایا میں، جبکہ فاطمہ ابھی چادر سے زیادہ نہ کر پائی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ننگا تھا، جس پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ قرۃ، میں کر لوں گی نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فاطمہ، قرآن سب سے آسان کتاب ہے، جب تم سیکھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا یہ تو تم نے 14-15 سال اپنی پڑھائی پر لگائے ہیں، ان سب کتابوں سے یہ کتاب آسان ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم۔ سوری میڈم، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں ابھی نکال کر لاتا ہوں۔ یکچک شہریار اسٹور میں داخل ہوا اور انتظار میں کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ شرمندہ بھی ہوا، لہٰذا معذرت کرتے ہوئے اسٹور میں چلا گیا۔ مطلوبہ قرآن پاک لاتے ہوئے باہر آیا اور انہیں دکھانے لگا، مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبایا میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا، جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں قرآن لے کر جا چکی تھیں، مگر شہریار کے خیالات ابھی تک ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کر اپنے دوسرے کام نپٹانے لگا۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے آخر؟ اور کتنا امتحان لوگی تم میرا؟ مسز ریان فاطمہ پر چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتا دیا تھا۔ اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو کرتی پھرو۔ ماما، میں قرآن ہی تو سیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یونیورسٹی چھڑوائی، میں نے چھوڑ دی۔ مگر اب بتائیے میں کیا کروں؟ فارغ رہ کر پاگل ہو جاؤں گی، مجھے پلیز جانے دیں، فاطمہ نے اپنی ماں سے منت کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، میرا دماغ مت خراب کرو مزید، اپنے کرتوت دیکھو پہلے، کس منہ سے تم اس پاک کتاب کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ فاطمہ بے یقینی سے مسز ریان کے اس تحقیر آمیز لہجے کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ماما کو اب تک وہ سب سچ لگتا ہے؟ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھیں کہ شاید اتنی بار تو یہ توبہ بھی نہ کی ہو، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ ایک غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واقعی اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو سچی توبہ پر اعمال نامے میں سے غلطیاں مٹا دیتے ہیں، مگر یہ انسان عزت پر لگنے والے داغ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ وقت کی گرد ان داغوں کو ڈھانپنا چاہے بھی، مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کے سامنے لاتی رہتی ہے کہ انسان اپنے اوقات کو نہ بھولے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا! اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ فاطمہ، تم تو بہت مضبوط ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تم سے تو اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما اور قرۃ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔